الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم۔ معزز حاضرین، اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے جملہ عبادات کو، ہر قسم کی نیکیوں کو قبول فرمائے۔ سورہ توبہ کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ سورہ کریمہ جسے سورہ توبہ کہا جاتا ہے، اس کا معنی تو بالکل واضح ہے، توبہ۔ بندہ اپنے گناہوں سے اللہ کی توبہ کرے، اللہ سے استغفار کرے، ندامت و شرمندگی کا اظہار کرے اور آگے وہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرے، توبہ کہا جاتا ہے اس کو۔ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوتا ہے، مگر یہ سورت ایسی ہے کہ اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ ہم بغیر بسم اللہ کے پڑھتے ہیں، مگر بعض لوگ ایسے ہیں جو اس سورہ کریمہ کو آغاز کرنے سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ تو نہیں پڑھتے مگر کچھ اور پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من النار ومن شر الکفار ومن غضب الجبار العزت للہ ولرسولہ، یہ پڑھتے ہیں۔ بعض قدیم قرآن کے نسخوں میں حاشیے پر اس سورت کریمہ جہاں ہے اس کے حاشیے پر یہ الفاظ آپ کو نظر آئیں گے۔ کیا یہ پڑھنا صحیح ہے؟ قطعاً صحیح نہیں ہے، بدعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے اس طرح کی کوئی چیز ثابت نہیں ہے کہ سورہ توبہ کے شروع میں آپ بسم اللہ نہ پڑھ کر کے اس طرح کے کوئی دعائیہ کلمات یا جملے یا اس طرح کی کوئی دعائیں مذکور ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے۔ بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ ایک سوال۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے؟ بہت سارے لوگوں نے اس کا بہت سارا جواب دیا، تقریباً 14 جوابات ہیں، مگر 2 جوابات اہم ہیں۔ اس میں ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے کہ بسملہ یہ امان کا باعث ہے اللہ رب العالمین کے ذریعہ۔ اس سورت کریمہ کے اندر منافقوں کی پول کھولی گئی ہے، منافقوں کے لیے زبردست اور سخت قسم کے عذاب کی جو ہے ان کو خوشخبری دی گئی ہے۔ لہذا اس وجہ سے اس سورت کریمہ کے اندر بسم اللہ نہیں لکھا جاتا ہے، نہیں پڑھا جاتا ہے۔ ایک تو جواب یہ ہے علی بن ابی طالب کا، مگر اس سے زیادہ مناسب جواب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بسم اللہ پڑھنے اور نہ لکھنے کا حکم فرمایا، اس وجہ سے صحابہ کرام نے نہ تو بسم اللہ لکھا اور نہ ہی بسم اللہ پڑھا۔ اس وجہ سے ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی اتباع کرتے ہوئے، ان کی اطاعت کرتے ہوئے ہم بھی بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ یہ سب سے مناسب اور معقول جواب ہے۔ حالانکہ عثمان بن عفان یا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ مسئلہ زیر بحث آیا تمام صحابہ کرام کے درمیان۔ بعض صحابہ کرام نے کہا کہ یہ سورہ توبہ سورہ انفال کا بقیہ حصہ ہے، اور بعض صحابہ کرام نے کہا نہیں، یہ مستقل ایک سورت ہے، سورہ توبہ مستقل ایک سورت ہے، اس کو ایک سورت کا درجہ اور حکم حاصل ہے۔
انہوں نے سورت کو تو الگ کر دیا مگر بسم اللہ نہیں لکھا. سورت کو تو الگ کر دیا، بسم اللہ نہیں لکھا. سورہ انفال کے اندر اللہ رب العالمین نے، جیسا کہ کل ہم کے درس میں ہم نے بتایا تھا کہ جہاد کے احکام، اس کے اصول اور ضوابط اور جہاد کی تیاری کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے سورہ انفال کے اندر. اور اس سورت کے اندر، سورہ توبہ کے اندر، اللہ رب العالمین نے اسی جہاد کو عملی طور پر، عملی جامہ پہنانے کے لیے حکم دیا ہے کہ تمہیں جہاد کرنا ہے. کن کن لوگوں سے، اس کی تفصیل بیان کی ہے. مشرکین سے کرنا ہے جہاد، منافقین سے جہاد کرنا ہے، اور اہل کتاب سے جہاد کرنا ہے. تو سورہ انفال میں جہاد کے حکم، جہاد کے احکام، اس کے آداب، اس کی تیاری کے لیے اللہ نے مسلمانوں کو پیغام دیا. اور سورہ توبہ کے اندر کہا کہ کن کن لوگوں سے جہاد کرنی ہے، تو مشرکین سے جہاد کرو، منافقین سے جہاد کرو، اہل کتاب سے جہاد کرو. یہ تفصیل اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر بیان فرمائی ہے. اس سورت کی بھی بڑی فضیلتیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورت ان سورتوں میں سے ہے جس کے سیکھنے سے آدمی عالم بن جاتا ہے. سورہ توبہ بھی انہی سورتوں میں سے ہے. سورہ توبہ یہ ہمیں پیغام دیتی ہے کہ توبہ کا دروازہ ہر انسان کے لیے کھلا ہوا ہے. توبہ کا دروازہ ہر انسان کے لیے کھلا ہوا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا مجرم اور گنہگار کیوں نہ ہو، چاہے وہ 99 اور 100 کے قتل جیسا گناہ کیوں نہ کر بیٹھا ہو، اسے بھی اگر وہ صدق دل سے، اخلاص و للہیت کے ساتھ اگر میرے حضور توبہ کرتا ہے، اللہ فرماتا میں ایسے گنہگار کو بھی بخش دوں گا. 99 قتل کرنے والے شخص کو، 100 قتل کرنے والے آدمی کو اللہ نے اس کی خالص نیت پر، خالص نیت کرنے کی وجہ سے اللہ نے اسے معاف کر دیا اور جنت کے اندر پہنچا دیا. تو سورہ توبہ ہمیں بتاتی ہے کہ آدمی گناہ کرنے کے بعد اگر اللہ سے صدق دل سے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بالکل ایسے ہی پاک کر دیتا ہے جیسے وہ ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، بالکل گناہوں سے پاک اور مبرہ ہوتا ہے. یہ سورہ توبہ کا ایک اہم پیغام ہے. آپ صحابہ کرام کی زندگی کا موازنہ کریں گے، جائزہ لیں گے تو بہت ساری روایات اور بہت سارے صحابی اور صحابیات کے واقعات ملتے ہیں. صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت قبیلہ جوہینہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا طہرنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا ہے، ایک غلط کام کر بیٹھی ہوں، میں حاملہ ہو چکی ہوں، میرے پیٹ میں ناجائز اولاد پرورش پا رہی ہے، آپ مجھے پاک کر دیجئے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سرپرست کو بلایا، اس عورت کے سرپرست کو بلایا اور کہا اسے لے جاؤ، فأحسن بها فإذا وضعت تأتینی بها، اس کو لے جاؤ، اس کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنا، بہت اچھے سے اس کی پرورش کرنا، جب یہ بچے کو جنم دے دے پھر اس کو میرے پاس لے آنا. اس آدمی نے ویسے ہی کیا، بہت قاعدے سے اچھے طریقے سے اس کی پرورش کی. جب بچہ پیدا ہوا لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے کپڑے کس دیے جائیں، خندق کھودی جائے اور اس کو پتھروں سے مار مار کر کے سنسار کر دیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نافذ کر دیا گیا، مار مار کر کے اس کو ختم کر دیا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی نماز جنازہ پڑھائی. جب نماز جنازہ پڑھ لی گئی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اس عورت نے تو ایک نہایت ہی غلط کام کیا تھا، بدکاری کی تھی اس نے، اور آپ اس کی نماز جنازہ آپ نے پڑھائی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد تاب توبة لو قسمت بین 70 من اہل المدینة لوسعتهم، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو مدینہ کے 70 افراد پر تقسیم کر دی جائے
تو سب کے لیے کفایت کر جائے گی، سب کی بخشش کا سامان ہو جائے گی یہ توبہ۔ ایسی توبہ کی ہے اس عورت نے کہ اگر مدینہ کے 70 افراد پر اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے، 70 افراد اور 70 لوگوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور یقیناً اس نے ایسی توبہ کی، تبھی تو اپنی جان کا نذرانہ، اپنی جان کی قربانی اللہ کی راہ میں دی، اللہ کی رضا کے لیے۔ ورنہ جان کوئی آدمی آسانی سے دے دیتا ہے؟ اپنی جان کہیے کہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیجئے، کون کرتا ہے؟ مگر ایک گناہ کی وجہ سے اس عورت نے، اس کا ایمان دیکھیے، اللہ سے محبت دیکھیے، اللہ کا خوف اور ڈر دیکھیے کہ ایک گناہ کرنے کی وجہ سے، جبکہ وہ خود، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں گرفتار کر کے نہیں پیش کیا گیا تھا، وہ پکڑی نہیں گئی تھی اپنے اس فعل پر، خود ہی چل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی کہ اے اللہ کے رسول طہرنی یا رسول اللہ، مجھ کو پاک کر دیے، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ گویا کہ گناہ کا صدور اور گناہ کا ہو جانا ایک فطری چیز ہے، مگر اللہ رب العالمین وہ ارحم الراحمین ہے، بندوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ کی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ بندہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ کر لیتا ہے اور پھر اللہ کے دربار میں آتا ہے، اس سے معافی مانگتا ہے، ندامت و شرمندگی کا مظاہرہ کرتا ہے، روتا ہے اور دوبارہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہے، تو یقیناً اللہ رب العالمین ایسے شخص کی توبہ کو قبول فرماتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح سے ماعز کا واقعہ بھی ہے، ماعز بن مالک کا واقعہ، اللہ اکبر، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے، مجھے اب پاک کر دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ویحک، تمہارا دماغ خراب ہو گیا، جاؤ اللہ سے توبہ استغفار کرو۔ وہ گیا، تھوڑی دور چل کر کے پھر واپس آیا اور کہا اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا، جاؤ اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو۔ 3 مرتبہ اس نے ایسا کیا۔ چوتھی مرتبہ جب آیا کہا یا رسول اللہ اب مجھے پاک ہی کر دیجیے۔ دیکھیے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف کیسے اس کے دل کے اندر ہے۔ آج ہم قدم قدم پر گناہ کرتے ہیں اور 5 منٹ کے بعد بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کوئی گناہ کیا ہے۔ قدم قدم پر ہم بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں مگر بھول جاتے ہیں کہ کوئی گناہ کیا ہو۔ یہاں جان دینے کے لیے کہہ رہے ہیں نہیں، مجھے پاک کر دیجئے، میری جان کا نذرانہ اللہ کے حضور پیش کرنا ہے، مجھ سے یہ گناہ سرزد ہو گیا ہے، اللہ کا خوف اتنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اصرار دیکھا تو کہا صحابہ کرام سے، کہا تم پاگل تو نہیں ہو گئے، تم مجنون تو نہیں ہو گئے ہو، تمہارا ذہنی توازن بگڑ تو نہیں گیا ہے؟ صحابہ کرام نے چیک کیا، کہا اللہ کے رسول ذہنی توازن بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، ذہن پاگل نہیں ہوا ہے، اس کا دماغ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ کہا شراب تو نہیں پیا؟ ایک صحابی اٹھے، جا کر کے اس کا منہ سونگا، منہ سونگ کر کے بتایا اللہ کے رسول شراب بھی نہیں پیا ہے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رجم کرنے کا حکم دے دیا۔ رجم ہو گیا، ختم ہو گئی اس کی جان، اس نے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ اب صحابہ کرام 2 گروہوں میں بٹ گئے، 2 گروہوں میں۔ ایک گروہ کہنے لگا کہ ماعز کے گناہ نے اس کو گھیر لیا ہے، اس کو ہلاک کر دیا ہے۔ ایک گروہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہو گیا ہے، اللہ نے اسے برباد کر دیا ہے۔ دوسرا گروہ کہتا ہے کہ اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اس جیسی توبہ آج تک کسی نے نہیں کی ہے۔ چند دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی کہ لوگ آپس میں ایسی سی باتیں کر رہے ہیں ماعز کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان آئے، ان کو سلام کہا اور آپ بیٹھ گئے۔ اس کے بعد کہا کہ تم لوگ اپنے بھائی ماعز کے لیے استغفار کی دعا کرو، ماعز نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس توبہ کو ایک امت پر تقسیم کر دیا جائے، لو قسمت بین امت لوسعتهم، کہ اگر ایک امت پر، ایک گروہ پر اس کی توبہ کو تقسیم کر دیا جائے، بانٹ دیا جائے، تو پوری اس امت کی
مغفرت ہو جائے گی. ایسی توبہ اس نے کی ہے. یہی صورت بتاتی ہے سورۃ توبہ کہ ہم اللہ کے حضور اپنے گناہوں سے ایسی توبہ کریں کہ بالکل جیسے ہم ایک نئی زندگی جی رہے ہیں, غم اور پریشانیاں ہماری زندگی سے ختم ہو جائیں, اور اسی طریقے سے غموں کے بادل چھٹ جائیں, خوشیوں کے بادل چھا جائیں. اس طرح ہمیں توبہ کرنی چاہیے. اس سورۃ کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین کی چند علامات بیان کی ہیں. اس سے پہلے ہم نے کئی علامات ہم نے منافقین کے ذکر کیے ہیں کہ منافق کی یہ علامتیں ہیں. اس سورۃ کریمہ کے اندر اللہ نے کچھ خاص علامتیں بیان فرمائی ہیں منافقین کی. کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ منافق لوگ یہ برائی کا حکم دیتے ہیں, بھلائی سے منع کرتے ہیں. یہ کام کون کرتا ہے؟ برائی کا حکم دینا, غلط چیزوں کا حکم دینا اور اچھی چیزوں سے منع کرنا, یہ منافق ہی کر سکتا ہے. اور تیسری چیز, یہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یہ چار چیزیں, چار علامتیں اس سورۃ کریمہ کے اندر اللہ نے منافقین کی بتائی ہے. یہاں تک کہ یہ مسلمان بننے کے لیے اپنے آپ کو مسجد بھی بنوائیں گے. مسجد کی تعمیر, مسجد ضرار اسی صورت کے اندر اب جی مسجد بھی بنائیں گے. اللہ اکبر. کیوں؟ تاکہ مسجد بنا کر ظاہری طور پر لوگوں کو دکھا سکیں کہ ہم تو بڑے اصلاح کرنے والے ہیں, مگر مسجد کے نام پر وہ اندر ہی اندر سے مسلمان کی جماعت کو, مسلمان کے نظام کو پارا پارا اور ٹکڑے ٹکڑے کرنا چاہتے ہیں. رسول اللہ کو دعوت دیا کہ آؤ ہماری مسجد میں ایک وقت کی نماز پڑھا دو, پڑھ لو, تاکہ ہماری مسجد کا ڈیمانڈ ہو جائے. اللہ نے منع کر دیا, کہا کہ وہ مسجد جو تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے آپ جا کر کے اس میں پڑھیے. یہ مسجد ضرار, اس میں آپ کو پڑھنے کی ضرورت, نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ منافقین کی علامات بیان کی گئی. اتنے بدماش لوگ ہیں کہ اسلام کو بگاڑنے کے لیے, اسلام کو برباد کرنے کے لیے اسلام کا سہارا لے رہے ہیں. اسی لیے سورہ بقرہ کے شروع میں ہے نہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد مت کرو تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کر رہے ہیں, ہم اصلاح کرنے والے ہیں. اصلاح کے نام پر فساد کر رہے ہیں منافقین. بظاہر تو اصلاح نظر آ رہی ہے, بظاہر دیکھنے میں تو بڑا اچھا کام معلوم, مسجد بنانا کتنا اچھا کام ہے. اسی صورت کے اندر اللہ نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ, اور کیسے من آمن باللہ, اسی صورت کے اندر ہے کہ اللہ کی مسجدیں وہ لوگ تعمیر کرتے ہیں, وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں. یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. دیکھیے مسجد کا سہارا لے کر کے مسلمانوں کے نظام کو درہم برہم اور پارا پارا کرنا چاہ رہے ہیں. یہ منافق اتنے بدماش ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں یہ منافقین ہوں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی چند علامات بیان فرمائی ہیں کہ مسلمان وہ ہیں جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتے ہیں. المؤمنون والمؤمنات اولیاء بعضهم اولیاء بعض, اس طرح کر کے آیات ہیں سورہ توبہ کے اندر کہ مسلمان چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں, یہ آپس میں اپنے ایک دوسرے مسلمان بھائی کی بہن کی مدد کرتے ہیں. یہ ان کی پہلی علامت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, اللہ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں. وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ, یہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں. منافقین برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں, مگر مسلمان یہ برائی سے منع کرتے ہیں اور بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہ منافقین اور مسلمانوں کی مومنین کے اللہ تعالیٰ نے علامات بیان فرمائی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا, کہ آپ ان مسلمانوں سے, ان مومنوں سے, ان کے مال سے صدقہ لیجئے,
کیوں؟ تطہرہم، ان کو پاک کر دے گا، وتزکیہم، اور ان کا تزکیہ کر دے گا۔ ایک ہے طہارت اور ایک ہے تزکیہ۔ کیا مطلب؟ طہارت، تزکیہ۔ تطہرہم وتزکیہم بہا، کپڑا گندا ہو جائے تو آدمی صابن سے، سرف سے، پانی سے اس میلے کچیلے کپڑے کو دھو لیتا ہے، یہ ہے طہارت۔ مگر پھر اسی کپڑے کو آئرن کر لیتا ہے، خوشبو لگا لیتا ہے، یہ ہے تزکیہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم ان سے صدقہ لو، اصول کرو ان سے صدقہ، زکوٰۃ لو ان سے، ہم ان کے دلوں کو پاک صاف کر دیں گے، پہلے پانی سے، سرف سے، صابن سے، اولے سے، برف سے دھل دیں گے، اس کے بعد دھلنے کے بعد ان کے دلوں میں ہم خوشبو لگا دیں گے، ان کا دل مہکنے لگے گا۔ وہ تزکیہم بہا، ان کا دل مہکنے لگے۔ کسی کا دل مہکنے لگے، اللہ کی نظر میں بہت سارے مومنین ایسے ہیں جو دل کے بڑے اچھے ہوتے ہیں، زبان کے بڑے صاف گو ہوتے ہیں، ان کا دل مہکتا ہے۔ اللہ، وہ ہم اور آپ نہیں سمجھ پائیں گے، مگر ان کا دل اللہ کی نظر میں مہکتا ہے۔ ان کے ایمان کی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ اپنا ایک ایک قدم بہت پھونک پھونک کر رکھتے ہیں۔ دشمن مقابلے میں ہے مگر پھر بھی وہ حق بات کہنے سے کتراتے، ڈرتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر یہ فرمایا کہ ان کے مالوں سے صدقہ لیجئے، ہم ان کے مالوں کو پاک کر دیں گے، ان کے دلوں کو پاک کر دیں گے اور ان کا تزکیہ کر دیں گے۔ وصلی علیہم، جو لوگ ایسا کریں گے، صدقہ دیں گے، زکوٰۃ دیں گے، اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے لیے آپ دعائیں کیجیے۔ وصلی علیہم، گویا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے آدمی کا دل صاف ستھرا ہو جاتا ہے، مہکنے لگتا ہے، اور اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملتی ہے، ان صلاتک سکن لہم۔ صرف نبی کی دعا ہی نہیں ملتی ہے، آپ کی دعا کی وجہ سے ان کے دل اور جو ہے پرسکون ہو جائیں گے، اطمینان۔ دنیا میں بہت ساری بے چینیاں اور پریشانیوں میں الجھے ہوئے ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود انہیں سکون نہیں ہے۔ ان صلاتک سکن لہم، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کے ذریعے سے ان کے دلوں کو سکون پہنچا دے گا۔ لہذا اگر سکون چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو، دل کا سکون، دل کا اطمینان جو دنیا کی دولت خرچ کرنے سے بھی حاصل نہیں ہو سکتی، اگر اس دل کا سکون چاہتے ہو، اللہ کی راہ میں صدق دل سے، اخلاص کے ساتھ خرچ کیجئے، بہت سارے فائدے۔ مال آپ کا پاک ہو جائے گا، آپ کا دل پاک ہو جائے گا، آپ کے دل مہکنے لگیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ملیں گی، آپ کے دل میں اطمینان اور سکون آپ کے دل کو مل جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں نیک سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول لکم ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔